من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قدیم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مؤلفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبات میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. گزشتہ چند خطبات سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی اولاد میں سے جو بیٹے ابراہیم تھے وہ جلد فوت ہو گئے، اس لیے بچوں کے حوالے سے جو تربیت کا انداز تھا وہ حضرت حسن و حسین کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا تھا. نبی محترم بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے، اس حوالے سے چند گزارشات گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی. حضرت ام فضل ایک مرتبہ حضرت حسن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں. نبی کریم نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا، بچے تھے، کم عمر تھے. انہوں نے قضائے حاجت کے لیے پیشاب کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا ہوا ہے. ام فضل تیزی سے آگے بڑھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پلید نہ ہوں. نبی کریم کہتے ہیں ہرگز نہیں، اس کو چھوڑ دے، اس کو اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جانے دے. جب حضرت حسن اچھی طرح فارغ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کے اوپر چھینٹوں کو مارا. یہاں سے یہ بات بھی محدثین نے بیان کی، اگر بچہ لڑکا ہو یعنی میل ہو، جنس مذکر ہو، تو کپڑوں کے اوپر ترش کافی ہے، کپڑوں کے اوپر چھینٹوں کا مارنا کافی ہے. اور اگر بچی ہو تو کپڑوں کو دھویا جائے گا جب تک وہ خوراک سالڈ کھانا شروع نہ کر دیں. یعنی حالی دودھ پینے والا بچہ ہو تو صرف چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بچی صرف دودھ بھی پیتی ہو تو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد زیادہ تر جو اولاد ہے وہ بیٹی ہیں. میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا آپ اس کو گڑتی دیا کرتے تھے، جو ہمارے بر صغیر میں بھی رائج ہے. گڑتی کا مطلب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کھجور چباتے تھے، اور جو بچہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اس کے تالو سے اس کھجور کو لگا دیتے تھے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے گھر کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ اس کو گڑتی دینا چاہے تو اس بندے کی دے جو کم از کم 5 وقت کا نمازی ہو، جس کو وہ نیک سمجھتا ہے، مومن سمجھتا ہے، متقی سمجھتا ہے. اس سے یہ گزارش کرے کہ آپ کھجور چبا لیں اور کچھ اس کے تالو سے لگا لیں، چاہے ہلکا سا ذائقہ، ہلکا سا اثر بھی چلا جائے، تو اس کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت و فضیلت ہے. بچے کی تربیت کا آغاز پہلے دن سے ہو گیا. اور آپ کے سامنے سیرت ابراہیم میں یہ بات رکھی تھی کہ ابراہیم اور نبی محترم تو پیدا ہونے سے پہلے بھی اپنے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں. ابراہیم پیدا ہونے سے پہلے، شادی کرنے کے بعد
بچوں کے لیے جو دعائیں کرتے تھے وہ سیرت ابراہیم میں آپ کے سامنے رکھی، بلکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو اولاد کی تربیت کی ہے وہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے پیدا تو ہو گئے ہو، ہدایت تو مل گئی ہے، لیکن کامیاب تب ہوگے جب تم حالت ایمان میں دنیا سے جاؤ گے۔ تم نے نہیں مرنا مگر اسلام کامل مکمل اس کے اوپر تمہاری زندگی کار بند ہو، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک تمہاری زندگی اسلام کے اوپر مکمل طے نہ ہو جائے۔ اور یہی بات نبی محترم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا باپ نبی ہے کل قیامت کے دن تمہیں بخشوا لے گا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفارش کرنی ہے، حساب کتاب کا آغاز تو آپ کی سفارش سے ہونا ہے، آپ نے گناہ گاروں کے لیے سفارش بھی کرنی ہے، اپنی امتیوں کے لیے، بہت سے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد بھی آپ کی سفارش سے کیا جانا ہے، لیکن تربیت اس طرح کی جا رہی ہے، یہ نہ سوچنا باپ نبی ہے، تیرے نیک عمل تیری نیکی تیرے کام آئے گی۔ بچوں کو بچپن سے ہی یہ تربیت دے رہے ہیں۔ گڑتی دینے کے بعد ایک جو بڑا اہم مرحلہ ہے جس کے اوپر میں اور آپ غافل ہیں، معاشرہ غافل ہے، وہ عقیقے کا مرحلہ ہے۔ عقیقہ بوجھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی اور دینی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر بچہ گروی ہوتا ہے۔ گروی کا مطلب جو کاروباری حضرات ہیں ان کو پتہ ہے کہ گروی رکھ دینا ایسا قرض اور مقروض ہو جانا ہوتا ہے۔ جو کاروباری لین دین کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کسی شے کو رکھ کے کوئی چیز گروی لی جاتی ہے، یا کسی چیز کے عوض جب کوئی چیز گروی رکھ دی جاتی ہے تو جب تک وہ چیز واپس نہ کی جائے گروی سے بندہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ رہن شدہ ہے، گروی شدہ ہے۔ کس طرح آزاد ہوتا ہے؟ اگر اس کا عقیقہ کیا جائے، اور عقیقے کا جو صحیح سنت طریقہ وہ کیا ہے؟ بیٹی ہے تو ایک جانور، اور جانور بھیڑ بکری دمبا چھترا بکرے کی نسل میں سے ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کے اندر 2-3 بچوں کا عقیقہ کرنا ہے، گائے کر لی جائے 7 حصے پورے ہو جائے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں نہایت آسانی رکھی ہے امت کے لیے۔ عقیقے کے جانور کی جو شرائط ہیں وہ قربانی کے جانور والی نہیں ہیں۔ قربانی کے اندر سال کا جانور ہو، کم از کم دوندہ ہو، اس کی بہت سی کم از کم دوندے کی شرط قربانی کے اندر لازم ہے۔ اور جو عام عقیقہ ہے بس جانور ہو، چاہے 2 ماہ کا ہو چاہے 3 ماہ کا ہو۔ مجھے بتائیے عام چھترے کا یا بھیڑ کا بچہ جو 2-3 ماہ کا ہو اس کی کیا ملیت ہوتی ہے؟ اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن بس دماغ کے اوپر بوجھ، بس شیطانی وسوسے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے جس کی جیب اجازت نہ دیتی ہو وہ بیٹے کے لیے بھی ایک جانور کر سکتا ہے، ہاں جس کی جیب اجازت نہ دے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ بیٹی کے لیے ایک جانور قربان کیا جائے اور بیٹے کے لیے 2 جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے جائیں۔ دیکھیں ایک بچہ، ایک مہمان آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کا شکریہ کیسے ادا کیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کر کے کیا۔ گروی سے تو اسی دن آزاد ہو گیا۔ تو جو صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، جو صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے خیال میں جن بچوں کا عقیقہ بر وقت سنت کے مطابق ہوا ہو تو کیا ان بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی ساری زندگی؟ خدا کی قسم بعض لوگ ایسے ہیں، بعض محدثین نے یہ واقعات بھی لکھے ہیں۔ ایک بندہ بڑی عمر کا تھا، بیمار رہتا تھا، اس سے پوچھا گیا تیرا عقیقہ ہوا؟ کہا نہیں ہوا، صرف عقیقہ کیا، وہ ساری بیماریوں سے اللہ رب العزت نے اس کو نجات دے دی۔ اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ واقعات نہ بھی ہوں، جب سنت رسول میں اور جب حکم خداوندی آ جائے کہ بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی، اور جب یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جانور کی قربانی والی شرائط ہی نہیں ہے، نہایت سستا ہے، تو بچے کی تربیت کا آغاز والدین نے اپنی تربیت سے کرنا ہے۔ ابھی تو بچے کو شعور نہیں آیا، ٹریننگ آپ کی اللہ کے رسول نے شروع کر دی۔ اور پھر ایک اور بات بچوں کے حوالے سے بہت افراط و تفرید معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ آج طرح طرح کے سکول کھل گئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں 2.5 سال میں بچہ بھیج دو سکول میں، 3 سال کی عمر میں بھیج دو۔ یاد رکھیے
ابتدائی زندگی کے یہ بچے کے جو پہلے 3 4 یا 5 سال ہوتے ہیں، اس کے اندر بچے کے اوپر کسی بھی قسم کا بوجھ، برڈن، کسی بھی قسم کی سختی، یہ شریعت اسلام میں بھی منع ہے۔ اور نفسیات کے جتنے نفسیات دان ہیں ان سے بھی اگر آپ پوچھ لیجئے، اگرچہ اب تعلیم کے حوالے سے بچوں کو 3 سال کے اندر ہی مونٹیسری نرسری سے بھی چھوٹی کلاس ایجاد کر لی گئی ہے۔ پہلے پریپ ہوتا تھا، KG1 KG2، بچے 5 سال کی عمر میں جایا کرتے تھے، اب 3 سال کے بچے کو اسکول میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بچے کی تربیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ 1 سال سے لے کے 4 سال یا 5 سال کی عمر تک صرف والدین کی آغوش میں گزرنا چاہیے، صرف محبت ہونی چاہیے، صرف پیار ہونا چاہیے۔ سختی جہاں پہ شروع ہونی ہے شریعت نے اس عمر کی بھی رہنمائی کر دی ہے۔ اس عمر میں بچے کے ساتھ کوئی سختی نہیں، 1 سال سے لے کے 4 سال کے بچے کے اوپر کسی بھی قسم کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تربیت کا انداز ہو سکتا ہے، بچے کو پتہ ہونا چاہیے میں مسجد میں آیا ہوں، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ احترام ہیں، لیکن بچے کے ساتھ اس عمر کے اندر جو لوگ سختی کرتے ہیں یا سکولوں میں بھیج دیتے ہیں نا 3 سال کے بچے کو، ہاں کھیلنے کے لیے بھیجنا اور بات ہے، لیکن میں آپ کو صدق کے دل سے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم شریعت کی روح سے، شریعت کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان بچوں کی نفسیات تباہ ہو جاتی ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج دیا، اپنے آپ سے دور کر دیا۔ دور کرنا اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو غیروں کے ہاتھوں کے اندر جا کے پریشر، برڈن پڑھائی کا اسی عمر میں شروع کر دینا، اس کو اسی عمر میں تادیباً تربیتاً سزائیں دینا، کھڑا کر دینا، یہ ساری کی ساری باتیں شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے۔ اسی لیے جب بچے پھر بڑے ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں اس کو یہ مرض ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے، یہ خوف کا شکار ہے، یہ وسوسوں کا شکار ہے، سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہی وجہ ہے کہ پہلے 4 سال زندگی کے بچے کو جس طرح ماں باپ نے پرورش کرنی تھی، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیار محبت کے ساتھ دینا، وہ دیا ہی نہیں، اسکولوں میں بھیج دیا، جان چھڑا لی، سر سے بچے کو ایسے اتارا جیسے بوجھ ہے۔ بچے کی تربیت عملی کا آغاز نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اور تادیب کے ساتھ دی ہے وہ کس عمر کے ساتھ دی ہے؟ 7 برس کی عمر۔ 7 برس کی عمر تک بچے کو ڈانٹنا، بچے کو مارنا غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ ہاں نبی کریم نے ایک صحابی کو یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ اپنے گھر کے اس گوشے کے اندر ایک چھڑی رکھا کرو، صرف رکھا کرو، یہ نہیں تھا کہا کہ اس چھڑی کے ساتھ بچوں کو مارنا شروع کر دیا کرو، صرف رکھا کرو کہ بچوں کو پتا ہو کہ باپ یہ کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں۔ 7 سال کا بچہ جب ہو جائے اب اس کی باضابطہ باقاعدہ تربیت والدین کے ذمے اس طرح ہے کہ اب وہ روزانہ چیک بھی کریں، اب وہ اس کا ہوم ورک بھی دیکھیں، اب وہ اس کی کلاس کا، اس کے ٹیچروں کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہے اس کا بھی جائزہ لیں، اور تو اور 5 وقت کی نماز، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ٹائم، اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ٹائم بچے کو 7 سال کی عمر میں معلوم ہو جانا چاہیے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میرا ایک رب ہے جس کے سامنے 5 مرتبہ میں نے دن میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ عمر ہے 7 سال کی، اور اسی لیے علماء اور محدثین نے بیان کیا یہ جو بچپن کا نقش ہوتا ہے نا، یہ ایسا گہرا ہوتا ہے، ایسا پکا ہوتا ہے کہ اس عمر میں جس بچے کو نماز کی عادت پڑ جائے پھر نزا کے عالم میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بچے کی نماز کی تربیت کرنی ہے۔ یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کا آغاز اسلام میں جائز ہے، یہاں پہ جھڑکنے کی اجازت اسلام میں موجود ہے کہ یہاں سے 7 سال کی عمر کے بعد آپ بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں، آپ بچے کو تادیب سکھا سکتے ہیں، لیکن کیا بچے کو اس عمر میں مارا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر علماء کا اور محدثین کا بڑا لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، لیکن مختصر بات اس کے اندر جو راجح بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک کے بچے کو مارنا یہ بھی اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ مارنے کا آغاز بچے کو کس عمر سے ہونا چاہیے؟ اگر باپ سمجھتا ہے اب بچے کی تربیت خراب ہو رہی ہے، اب بچہ نالائکی کی طرف جا رہا ہے، اب بچہ کمزور ہو رہا ہے، ہاں 10 برس کی وہ عمر ہے
جس وقت آپ اس کی پشت کے اوپر پہلا تھپڑ لگا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کو ضرب لگا سکتے ہیں، اس کو ضرب لگانے کا آغاز 10 سال میں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ ضرب ایسی ہو کہ ٹیچر نے بچے کو مار مار کے جان سے مار دیا؟ یہ اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر بچوں کی تربیت کا تمہیں خواہش پیدا ہو کہ یہ بچہ نہیں سنور رہا، نہیں سدھر رہا، اس کو مارنا مطلوب ہو تو منہ پہ مت مارو. 10 سال کے بچے کو بھی منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، پشت پہ مارنے کی اجازت ہے، کمر پہ مارنے کی اجازت ہے، ہاتھ پہ ضرب لگانے کی اجازت ہے. لیکن ہماری تربیت کے انداز 3-4 سال کے بچے کو تھپڑ، اور بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب جی یہ بڑا ہو گیا ہے، اب یہ ہماری مار کہاں کھاتا ہے. الٹی، ہر بات میں الٹ، ہر بات میں شریعت کی مخالفت. جس وقت بچے کے اوپر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، جس وقت اپنا تابع فرما بردار بنانا ہے، جس ٹائم اس کو اللہ کے حضور میں 5 وقت پیش کرنے کے لیے، دیکھیں ابھی بچہ بالغ ہے 10 سال کا. ہمارے معاشرے میں کیا عمر ہے بلوغت کی؟ 13, 14, 15 سال کی عمر میں جا کے بچے بالغ ہوتے ہیں. آپ کو پتا جو بچہ نابالغ ہو اس کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. تو 10 سال کے بچے کو نماز کے لیے مارنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ نماز چھوڑے گا گناہ ہی نہیں ہے. حقیقت بات ہے، سچ کہہ دینا چاہیے. بعض بچے بڑا خوش ہوتے ہیں جی مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک بالغ نہیں گناہ نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، لیکن والدین کے سر پہ گناہ 10 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے. والدین کے اوپر گناہ شروع ہو جاتا ہے. بچہ گناہ گار نہیں، والد گناہ گار ہے. اگر 10 سال کی عمر کراس ہو گئی اور بچہ 5 وقت مسجد میں نہیں آتا، والدین گناہ گار ہیں، بچہ گناہ گار نہیں ہے. کیوں؟ اب تیرا موقع ہے، جو تو نے مارنا تھا، جو تو نے تدیب سکھانی تھی، جو تو نے اس کو کرنا ہے، یہ علم ہے. 10 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک، بلوغت تک بچے کی ایسی تربیت کر دینی چاہیے کہ بچہ کبھی نماز چھوڑنے والا نہ ہو. اور خدا کی قسم پھر اگر اس عمر، اس سپین کے اندر 10 سے لے کے 14 سال کی عمر کے اندر والدین کو الرٹ ہو جانا چاہیے. جو والدین اس عمر میں بچے کی تربیت کا صحیح انداز اپنا لیتے ہیں، پھر اللہ کی قسم ان کے منہ سے یہ ڈائلاگ نہیں نکلتے علامہ صاحب بچہ 15 سال کا بدتمیزی کرتا ہے، 16 سال کا بڑا ہو گیا ہے، اب آگے سے زبان چلاتا ہے، اب ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. 14-15 سال کے بچے کو آج معاشرے میں ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ غفلت تو نے برتی ہے، تو نے شریعت اسلامیہ کے قوانین کو فالو نہیں کیا. یہ عمر نہیں تھی، عمر وہ تھی. تو نے الٹا آغاز کیا، تو نے 3, 4, 5 سال کے بچے کو مار مار کے سکول میں بھیجا. قاری سے چاہے نہ پڑھے، سکول سے چھٹی کرے، بچے کو تھپڑ لگ رہے ہیں. وہ لمحہ نہیں تھا. تربیت کا آغاز اس طرح کی، اس کی عمر 10 برس تھی، اور 10 برس کی عمر سے لے کر بلوغت تک جو لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے بچوں کا پھر اپنے والدین کے ساتھ جو ادب کا رویہ ہوتا ہے، جو اخلاق کا رویہ ہوتا ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے. اللہ کی قسم بچے کو صرف اور صرف رب کا خوف سکھا دو، بچے کو صرف اور صرف اللہ کا خوف سکھا دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا پابند بنا لو. تمہیں کبھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ بچہ نافرمان ہے. جو بچہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، وہ والدین کا بھی خدمت گزار بن جاتا ہے. یہ ایک نیچرل بات ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے. بچہ جب اللہ کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر چند حقوق و فرائض کا تمام معاملہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، جس آیت کو خطبے کے شروع میں تلاوت کی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ افراط و تفرید بھی بہت پائی جاتی ہے. بیٹے کے ساتھ الگ معاملہ، بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ. بیٹے کو ویلکم، بیٹے کو مرحبا، بیٹے کے اچھے سکول ہیں، بیٹے کے اچھے کھلونے ہیں. اور اگر کوئی بیٹی ہے وہ نارمل سکول میں بھی پڑھ جائے کوئی بات نہیں، اس کے کھلونے ردی بھی ہوں کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مجلس میں آیا، اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو بوسہ دیا اور اپنے دائیں بٹھا لیا. بیٹی آئی، اس نے اس کو گلے لگایا
اور بائیں بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹ پڑ گئی. کہا تو نے عدل نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. آقا میرے سے کیا غلطی ہوئی؟ کہا جس طرح تو نے بیٹے کو بوسہ دیا ہے تو نے بیٹی کو بوسہ نہیں دیا, تو نے عدل نہیں کیا. اگر ایک بوسے کے اندر عدل ہے تو ہمارے معاشرے میں بتائیے. اور کفار مکہ کا جو معاشرہ تھا, ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا وہ عورتوں کو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے, تو معاشرے کے اندر بعض فیمنسٹ کے بھی نعرے آ گئے ہیں. لبرل مافیا اور محبتی مافیا نے پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات ایجاد کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی ہیں نا یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ زمانہ قبل از اسلام عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں تھا ہوتا, یہ مولویوں نے جان بوجھ کے کہانی کریٹ کی ہوئی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے, ایسا نہیں تھا ہوتا. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے اور وہ غصے سے غضبناک ہو جاتے. یہ مولوی کا قول ہے کہ اللہ کا قول ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اور وہ کیا پلاننگ شروع کر دیتے, اس کو کیسے زندہ درگور کرنا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آپ بتائیے قرآن کی آیت ہے کہ مولوی کہہ رہا کل قیامت کے دن ان زندہ درگور کیے جانے والی بچیوں کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ پوچھیں گی ہمیں کس جرم کے تحت, ہم نے کیا جرم کیا تھا. عمل بھی تو نے کیا, شب بستری بھی تو نے کی, جمع بھی تو نے کیا. اللہ نے اگر ہمیں جسم دی, روح دی, تو نے ہمیں زندہ درگور کیوں کر دیا؟ ہمارا قصور تھا. ایک صحابی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے, نبی کریم کو کہا آقا عجیب ماجرا, یقین نہیں آتا اپنی قساوت قلبی کے اوپر, اپنے اتنی سخت دلی کے اوپر میں یقین نہیں آتا آپ آئے ہیں. بیٹیاں آنکھوں کا نور بن گئی ہیں, دل کا قرار بن گئی ہیں, جگر کا ٹکڑا بن گئی ہیں, لیکن میں وہی تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی. اپنی بچی کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں, بچی کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں, گڑھا کھودتے کھودتے مٹی میرے کپڑوں پہ پڑتی ہے, بچی تڑپ اٹھتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ کے کپڑے میلے ہو گئے, ہم اتنے سخت دل تھے, بچی ہمارے کپڑے جھاڑ رہی ہوتی تھی, ہم اس کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے تھے اور اس کے اوپر مٹی کو ڈال رہے ہوتے تھے. اسلام آیا, اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے نہیں امت کو, آج میں اور آپ اللہ کے فضل سے اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی محترم نے ہماری تربیت کر دی ہے. نبی کریم نے کہا جس نے 3 بیٹیاں ان کی پرورش کی ان کی اچھی جگہ شادی کر دی, صرف اچھی تربیت کی اچھی جگہ شادی کر دی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کل جنت الفردوس میں داخل ہوگا. صحابہ نے کہا 3, آقا جس کی 2 ہوں. نبی کریم نے کہا جس نے 2 کی بھی تربیت کر دی اچھی طرح عمدہ, وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. صحابہ دیکھیں, میں اور آپ جب بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یار کاروبار کیسا جا رہا ہے, یار حالات کیسے ہیں, یار کاروبار کا کوئی طریقہ, یار رزق حاصل کرنے کا کوئی طریقہ, صحابہ سوال کرتے ہیں جنت کیسے ملے گی. صحابہ خواہش کر رہے ہیں نبی کریم جنت کا, یہ جو فیض ہے بڑھاتے چلے جائیں. کہا ایک بیٹی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم نے کہا صرف ایک بچی کی بھی اچھی طرح تربیت کر کے بیانے والا کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا. کیا مطلب؟ نبی کا ہمسایہ بن جائے گا. کس لیے یہ کہا پتہ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ کو پتہ ہے نا کہ مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی, لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ بچے کی کفالت کے اوپر اجر و ثواب نہیں, بیٹے کی کفالت پہ بھی ہے, لیکن بیٹے کی کفالت بندہ ہنسی خوشی کر رہا ہوتا ہے. بیٹے کی کفالت وہ نہیں لگ رہی ہوتی, وہ دنیا کی زینت ہے, اس کے لیے توجہ دلانا مقصود ہی نہیں تھا, مقصود تو بیٹی کے لیے تھا. اس لیے
قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا والباقیات الصالحات سے مراد بیٹیاں بھی ہیں، یہ اپنے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اپنے گھروں میں بھی چلی جائیں، ان کو خبر ملتی ہے نا ان کا باپ بیمار ہے، ان کا باپ مشکل میں ہے، تو رات کو سجدوں میں پڑ جاتی ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم حقیقی معنوں میں اگر تجزیہ کیا جائے تو بیٹیاں با وفا ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے بے وفا ہوتے ہیں، لیکن بالعموم بیٹیوں میں وفا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ حضرت حسن و حسین کی سیرت سے پتہ لگتا ہے، لیکن نبی کریم کی بیٹیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اگر اس سیرت کے گوشے پہ بھی توجہ کی جائے، اب کیا کہا جائے، معاشرے کے اندر اتنے فتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا جائے، ایک گروہ کھڑا ہو جاتا ہے جی یہ نبی کریم کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ سابقہ بیٹیاں تھیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ۔ یہ امت مسلمہ کے اندر ایک گروہ موجود ہے جو نبی کریم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اولاد فاطمہ کو وہ اہمیت، ہم ان کی اہمیت کے، ان کی فضیلت کے، ان کے فضائل کے معترف ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی بیٹیوں کا کہا جائے وہ ہے ہی نہیں تھی۔ ان کا یہ باطل فلسفہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اٹھائیے قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، ازواج جمع، عربی میں جمع کم از کم 3 کے لیے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں کو کہیے کم از کم 3 بیویاں ہوں تو یہ آیت نازل ہو سکتی ہے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، یہاں پہ بیٹی کا ذکر ہے کہ بیٹیوں کا ذکر ہے؟ کم از کم 3 کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ پتہ کیوں بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں؟ بیٹیوں کے انکار کا مقصد حضرت زینب کا انکار ہے ہی نہیں، اصل میں انکار کس کا مقصود تھا؟ ام کلثوم اور رقیہ کا، کہ یہ حضرت عثمان سے بیائی گئی ہیں، سرے سے بیٹیوں کا انکار کر دو تاکہ عثمان و ذو النورین کی جو فضیلت ہے 2 نوروں والے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا رشتہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک دیتا چلا جاتا، اور اللہ کی قسم ام کلثوم کے نکاح کا حکم آسمان سے آیا ہے۔ حضرت عثمان کے ساتھ جو ام کلثوم کی شادی ہوئی ہے اس کا حکم آسمان سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ایک یہ جو بڑا اہم باب ہے جو میں نے اور آپ نے سیکھنا سمجھنا، ہمارے معاشرے کے اندر حقیقت بات ہے، صحیح تجزیہ کرنا چاہیے۔ دمادوں کی ویسے تو بہت عزت کی جاتی ہے، دمادوں کو ویسے تو بڑا سر آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن ابھی گھر سے نکلے گا پیچھے سے ایسے ایسے القابات اور الفاظ ادا ہوں گے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ تیری بیٹی کا خاوند ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حضرت علی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا، حضرت علی نے آ کے جب رشتہ مانگا ہے، صرف بات کی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام معاشرے کے اندر کوئی اچھے سٹیٹس کا بندہ ہو نا، اس کے پاس کوئی رشتہ آ جائے، وہ کہتا میں سوچ کے بتاؤں گا، 100% بھی اس نے دینا ہونا، بس تکلف کرے گا، نخرہ کرے گا، میں آپ کو کچھ دن کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کا رشتہ آ رہا ہے، پتہ ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے، کوئی چیز نہیں، حضرت علی نے صرف اشارہ کیا، نبی کریم نے کہا اہلاً، اپنے ہی گھر میں آئے ہو، جاؤ شادی کی تیاری شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد کے ساتھ شادی سے قبل کا انداز، اور شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے کوئی جھگڑا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جس وقت بالعموم حضرت علی گھر ہوتے تھے، اس دن حضرت علی گھر نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے معاملہ۔ فاطمہ کو پہلے کہا کرتے تھے آپ کے شوہر علی کہاں ہیں، آج سمجھ آ گئی کہ کچھ معاملہ اور ہے، کہا آپ کا چچا داد علی کہاں ہیں، بیٹی کے بھی دل کا خیال رکھا جا رہا ہے، آپ کا چچا داد علی کہاں ہیں، بابا وہ مجھ سے ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے، ہمارے معاشرے میں بیٹی اس طرح آ کے باپ کو شکایت کر جائے، ساس کا فون، سسر کا فون، سٹارٹ، گالیاں، الزامات،
تان و تشنی، میری بیٹی کو دکھ پہنچا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی تربیت اور حتیٰ کہ اپنے دمادوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، سیدھا مسجد گئے ہیں